بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصاوف کے آدم خور، مصنف کرنل جے ایچ پیٹرسن، مترجم سید علاؤالدین۔ اپنے اتحادیوں کے جانے کے ایک دو روز بعد میں 9 دسمبر کی شام میں اپنی جھوپڑی سے نکل رہا تھا کہ ایک سواحلی ہانپتا کانپتا میری جانب دوڑتا اور چیختا آ رہا تھا، شیر شیر، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا جاتا تھا۔ میں نے سوالات کیے تو پتہ چلا کہ شیر نے دریا کے کنارے قائم کیمپ سے ایک شخص کو لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکامی کے باعث ایک بندر کو مار دیا اور اس وقت قریب ہی اسے کھا رہا ہے۔ اب میرا موقع تھا۔ میں اس طاقتور رائفل کو اٹھانے کے لیے دوڑا جسے فارکوبار نے میرے پاس چھوڑ دیا تھا تاکہ میں ایسے ہی کسی موقع پر استعمال کر سکوں۔ پھر ساحلی کی میت میں احتیاط کے ساتھ اس طرف بڑھا جہاں شیر موجود تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اس وقت اپنا کھانا کھانے میں مشغول ہوگا اور اس کی پوری توجہ اسی طرف ہوگی۔ میں بڑے وقار کے ساتھ بڑھ رہا تھا کہ گھنی جھاڑیوں میں سے اس کی ایک جھلک دکھائی دی۔ عین اسی وقت بدقسمتی سے میرے رہنما کا پیر ایک سوکھی ہوئی کٹی شاخ سے الجھ گیا۔ عیار درندے نے آواز سن لی، دفاعی انداز میں گھرایا اور دوسرے ہی لمحے چھلانگ لگا کر قریب کے گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ ایک بار پھر جل دے کر فرار ہو جانے کے متعلق مایوسی سے سوچتے ہوئے میں عجلت میں واپس اپنے کیمپ پہنچا اور تمام کارکنوں کو بلا کر کہا کہ وہ تمام تاشے، ہاتھ سے بجانے والا ساز، ٹن، کین اور دوسری چیزیں جن سے آواز پیدا کی جا سکتی ہو لے آئیں۔ پھر جلدی سے ان تمام لوگوں کو گھنے جنگل کے ایک حصے میں نصف دائرے کی شکل میں کھڑا کر دیا اور جمعدار کو ہدایت دی کہ جب میں دوسری طرف سے پہنچ جاؤں تو وہ تاشے اور کین وغیرہ کو زور زور سے بجانا شروع کر دیں، اور خود آہستگی سے دائرے کی شکل میں بڑھا اور ایک ایسی جگہ پوزیشن سنبھال لی جہاں سے شیر کے نکلنے کے امکانات تھے، کیونکہ یہ جھاڑ جھنکاڑ کے درمیان میں حیوانوں کی گزرگاہ تھی، سیدھی اور آگے جا کر اس جگہ سے مل گئی تھی جہاں شیر غائب ہوا تھا۔ ایک چھوٹی پہاڑی کے پیچھے لیٹ کر میں بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے کلیوں کی بجائی ہوئی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر فوراً ہی میں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اس راستے پر ایک بے ابال شیر چلا آ رہا ہے۔ پچھلے تمام مہینوں کی کوششوں کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ میں ان درندوں میں سے ایک سے نپٹنے کی پوزیشن میں تھا۔ میری اسے مار دینے کی خوش آئند توقعات بے پایاں تھیں۔ وہ راستے پر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر چاروں طرف نگاہیں دوڑاتا۔ میں نے خود کو معمولی سا چھپا رکھا تھا اور اس کی توجہ ان آوازوں کی طرف نہ ہوتی تو وہ مجھے یقیناً دیکھ لیتا۔ چونکہ وہ میری موجودگی سے بالکل بے خبر تھا، اس لیے آگے بڑھنے دیا تاکہ اس کا فاصلہ مجھ سے 15 گز رہ جائے اور پھر اسے رائفل کے نشانے پر لے لیا۔ اسی لمحے جب میں یہ کر رہا تھا تو اس کی نگاہیں مجھ پر پڑیں۔ لگتا تھا وہ مجھے یک بیک دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا ہو۔ اس نے اگلے پیر زمین پر رکھے اور پیچھے گھومتے ہوئے غصے سے گررایا۔ اس کا سر رائفل کے نشانے پر رکھتے ہوئے میں سوچنے لگا کہ وہ اب میرے رحم و کرم پر ہے، لیکن جس اسلحے کو آزمایا نہ ہو اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے لبلبی دبا دی۔ اس سے نکلنے والی آواز نے مجھے مایوس کر دیا۔ کمزور آواز کا مطلب یہ تھا کہ یہ مس فائر ہوا ہے۔ پیچھا کرنا بیکار تھا۔ اس واقعے نے مجھے ششدر اور بے کل کر کے رکھ دیا تھا کہ اتنا کہ مجھے بائیں بیرل سے فائر کرنا یاد ہی نہ رہا۔ میں نے رائفل کو کندھے سے نیچے کیا تاکہ دوبارہ لوڈ کر سکوں بشرط مہلت ملے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ شیر کلیوں کی پیدا کردہ آواز سے بوکھلا گیا تھا اور مجھ پر چھلانگ لگانے کی بجائے جس کی توقع کی جا رہی تھی ایک دوسری طرف چھلانگ لگا کر دوبارہ جنگل میں چلا گیا۔ اس وقت تک میں اپنے حواس مجتمع کر لیے تھے اور وہ جیسے ہی اچھلا میں نے بائیں بیرل سے فائر کر دیا۔ جواباً اس کی غضبناک گراہٹ کہہ رہی تھی کہ اسے گولی لگ گئی ہے، تاہم وہ ایک بار پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے تھوڑی دور تک اس کا پیچھا کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن پتھریلی زمین ہونے کے باعث اس کے نشانات نہیں مل سکے۔ بدمزہ ہوتے ہوئے بھی میں نے اس وقت پر لعنت بھیجی جب میں نے دوسرے شخص کے اسلحے پر اعتماد کیا تھا۔ مایوسی اور دل گرفتگی کے عالم میں میں اس کے مالک کو، بنانے والے کو اور رائفل کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ نہ چلنے والے کارتوس کو نکال کر میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کارتوس کی ٹوپی پر بہت ہی ہلکا نشان پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کی ساری
خطا رائفل کی تھی، جسے بعد میں نے فارکوبار کو نرم ترین تبصرے کے ساتھ واپس کر دی۔ بہرحال مجھے اپنی بدقسمتی پر غصہ آ رہا تھا۔ میری ناکامیوں کے نتیجے میں ہندوستانی کارکنوں کے یقین میں پختگی آتی جا رہی تھی کہ شیر در حقیقت کوئی بدروح ہے جس کا ثبوت مہلک ہتھیار ہے۔ اس میں بہرحال شبہ نہیں کہ وہ اپنی خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ اس اندوہناک ناکامی کے بعد جو سچ پوچھیے تو کیمپ واپس لوٹ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ایسا کرنے سے پہلے میں مردہ بندر کو دیکھنے چلا گیا جس کا بہت تھوڑا حصہ کھایا گیا تھا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ شیر اپنے شکار کو ہمیشہ دم کی طرف سے کھانا شروع کرتے ہیں اور اسی طرح سر کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ چونکہ ان کے کھانے میں بار بار خلل واقع ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی درندہ رات کی تنہائی میں وہاں ضرور آئے گا۔ چونکہ وہاں قریب میں کوئی درخت نہیں تھا، اس لیے بندر کے مردہ جسم سے 10 فٹ دور میں نے ایک مچان بنایا۔ یہ مچان زمین سے تقریباً 12 فٹ اونچا تھا، جسے لکڑی کے 4 ستونوں پر استوار کر کے رکھا گیا تھا۔ یہ پول اوپر جا کر ایک دوسرے سے قریب ہو گئے تھے۔ اس کے اوپر لکڑی کا ایک تختہ رکھ کر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ آج کل کی راتیں تاریک تھیں۔ میں نے بندر کے جسم کو ایک تار کے ذریعے گرے ہوئے درخت سے باندھ دیا تاکہ شیر میرے فائر کرنے سے قبل اسے گھسیٹ نہ سکے۔ سورج کے نیچے آتے ہی میں نے اپنے اڈے پر پوزیشن سنبھال لی، جو میرے بندوق بردار مہینہ کو ناگوار گزری، کیونکہ میں نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اسے یقیناً اپنے ساتھ رکھتا، لیکن اسے شدید کھانسی تھی اور مجھے اندیشہ تھا کہ اگر اس نے کوئی بے اختیاری آواز پیدا کر دی یا حرکت کی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ جلد ہی ہر طرف تاریکی پھیل گئی اور ہر چیز غیر معمولی طور پر ساکت ہو گئی۔ افریقہ کے جنگلات میں سیاہ رات کی تاریکی کو محسوس کرنے کے لیے اس کا تجربہ کیا جانا ضروری ہے۔ یہ بہت ہی متاثر کن ہوتی ہے، بطور خاص ایسی صورت میں جب کوئی تنہا اپنے جیسی مخلوق سے الگ تھلگ ہو، جیسا کہ میں اس وقت تھا۔ اکیلا پن اور سکوت اور پہرے داری کا مقصد سب چیزوں کا مجھ پر اثر تھا، اور جذباتی توقع کی صورتحال میں رفتہ رفتہ خوابناک کیفیت سے دوچار ہو گیا، جس نے میرے ارد گرد موسیقی بکھیر کر رکھ دی۔ دفتن ایک شاخ ٹوٹنے کی آواز سے میں یکایک عالم خیال کی محویت سے چونک پڑا اور کسی مزید آواز کو سننے کی خاطر اپنے کان کھڑے کر لیے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بھاری بھرکم جسم جھاڑیوں سے آگے بڑھ رہا ہو۔ یہ آدم خور ہے، میں سوچنے لگا۔ یقیناً آج رات میری قسمت پلٹا کھائے گی اور میں ایک درندے کو شکار کر لوں گا۔ دوبارہ گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ میں اپنے مچان پر ایک بت کی طرح بیٹھ گیا۔ میرے اعصاب میں جذبات بھر گئے۔ بہت جلد شیر کی موجودگی کے شبہات ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک گہری اور طویل سانس جو بھوک کی نشانی تھی جھاڑیوں سے آتی سنائی دی۔ ایک بار پھر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب وہ آگے بڑھا، پھر دوسرے ہی لمحے یکایک ٹھہراؤ پیدا ہوا اور ناراضگی بھری گراہٹ چگلی کھانے لگی کہ اس نے میری موجودگی کا نوٹس لے لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ ایک بار پھر دل برداشتگی کا میرا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن نہیں، معاملات نے پھرتی سے غیر متوقع طور پر پہلو بدلا۔ شکار کرنے والا خود شکار ہو گیا۔ اس کی بجائے کہ چارے کی طرف بڑھتا جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، شیر دبے پاؤں خاموشی سے میری طرف بڑھا۔ میرے فضول مچان کے ارد گرد وہ آہستگی سے پھرتا رہا 2 گھنٹے تک اور مجھے دہشت زدہ کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ مچان سے قریب تر ہوتا گیا۔ میں ہر لمحے یہی سوچتا رہا کہ وہ دوڑتا ہوا اوپر آئے گا۔ مچان بناتے وقت اس امکان کو مد نظر میں نہیں رکھ سکا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمزور پول ٹوٹ جائے یا پھر شیر 12 فٹ بلند چھلانگ لگا دے، جس نے مجھے زمین سے بلند کر رکھا تھا۔ خیالات خوشکن نہیں تھے۔ مجھے یہ سوچ کر جھرجھری آنے لگی۔ میں دل ہی دل میں اپنی بے وقوفی اور احمقانہ حرکت پر کڑنے لگا کہ ایسی خطرناک صورتحال میں کیوں کر مبتلا ہوا۔ بہرحال میں نے خود کو مکمل طور پر ساکت رکھا۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی کہ آنکھوں کے پپوٹوں کو حرکت دوں۔ طویل اور مسلسل دباؤ نے میرے اعصاب کو پارا پارا کر دیا تھا۔ میری اس وقت کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تصور کی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ آدھی رات کو یکایک کوئی چیز آ کر میرے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرائی۔ ایک لمحے تک میں اتنا خوفزدہ تھا کہ بس مچان سے نیچے گرتے گرتے بچا، کیونکہ میں یہ سمجھا تھا کہ شیر نے پیچھے سے مجھ پر چھلانگ لگائی ہے۔ 1-2 سیکنڈ کے بعد
جب میرے حواس بجا ہوئے تو میں یہ سمجھ آیا کہ کوئی خوفناک چیز مجھ سے نہیں ٹکرائی، بلکہ یہ الو تھا جو غلطی سے مجھے کسی درخت کی شاخ سمجھ کر بیٹھا تھا، اور عام حالات میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جس گھڑی یہ واقعہ پیش آیا اس نے مجھے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ کوئی غیر اختیاری حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر فوراً ہی نیچے سے جواباً خوفناک گرراہٹ سنائی دی۔ اس کے باوجود میں اسی طرح ساکت رہا جتنا کہ ہو سکتا تھا، گو کہ اس خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ پھر فوراً ہی سنا کہ شیر خاموشی سے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ بدن چرا کر حملہ کرنے کی پوزیشن میں بیٹھا تو اس کا چہرہ سامنے تھا، جس پر سفید دھاریاں نظر آ رہی تھیں۔ میرے لیے اتنا ہی دیکھنا کافی تھا، اور اس سے قبل کہ وہ مزید قریب آتا میں نے احتیاط سے نشانہ باندھا اور لبلبی دبا دی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ایک اور خوفناک دھاڑ سنائی دی، اور پھر مجھے اس کے اچھلنے کودنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ اپنی پہلی ہی چھلانگ میں گھنی جھاڑیوں میں جا چکا تھا، لیکن وہ یہ جاننے کے لیے کہ وہ گھائل ہو گیا ہے میں اس کی طرف دیکھتا رہا جس طرف سے اس کی چھلانگ لگانے کی آواز آئی تھی۔ بالآخر تکلیف میں ڈوبی کراہنے کی آواز آنے لگی، پھر رفتہ رفتہ گہری سانسوں میں تبدیل ہوئی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں مطمئن تھا کہ ایک ایسا شیطان جسے کافی عرصے سے پریشان کر رکھا تھا اب ہمیں کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے جب فائرنگ بند کر دی تو تاریک جنگل کے پار چوتھائی میل دور واقع کیمپ سے معلومات کے حصول کے سلسلے میں آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ میں نے چیخ کر جواب دیا کہ میں ہر طرح سے محفوظ ہوں، اور یہ کہ شیروں میں سے ایک مر چکا ہے، جس پر تمام کیمپوں سے تالیوں کی پرشور آوازیں آنے لگیں، جسے سن کر جنگل کے تمام جانور حیران رہ گئے ہوں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ جھاڑیوں سے بے شمار روشنیاں جھلملا رہی ہیں۔ کیمپ کے تمام لوگ نکل کر کھڑے ہوئے، تاشے پیٹتے، ہارن بجاتے دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ میری مچان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ پھر میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ انہوں نے میرے سامنے زمین پر اپنے ماتھے ٹیک دیے، مجھے سیلیوٹ کرتے ہوئے مبارک مبارک کہنے لگے۔ بہرحال میں نے رات کے وقت شیر کے مردہ جسم کی تلاش میں کی اجازت نہیں دی کہ شاید اس کا کوئی ساتھی قریب ہی موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ امکانات بھی موجود تھے کہ وہ اب بھی زندہ ہو اور آخری چھلانگ لگانے کی قدرت رکھتا ہو۔ ہم سب لوگ خوش خوش اپنے کیمپوں میں واپس ہو گئے، جہاں باقی ماندہ رات میں جشن منایا گیا۔ سواحلی اور دیگر افریقی لوگوں نے اس پرمسرت واقعے کی خصوصی جنگلی رقص پیش کیا۔ ادھر میں بےتابی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی سفیدہ سحری ٹھیک نمودار بھی نہ ہوا تھا کہ میں اس راستے پر چل پڑا جو جائے وقوع کی طرف جاتا تھا۔ میں ابھی خود کو یہ یقین نہ دلا سکا تھا کہ شیطان مجھے جل دے کر بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ خوشی کا مقام تھا کہ تمام وسوسے بے بنیاد ثابت ہوئے، اور اطمینان خاطر ہوا کہ میری قسمت تھوڑی دیر مجھ سے تکلیف دہ کھیل کھیلنے کے بعد بالآخر واپس آ گئی۔ میں جب جھاڑیوں کے ارد گرد گھوما تو مجھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خون کے دھبے کئی جگہ نظر آئے، اور پھر حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گیا جب ایک بہت بڑا شیر عین میرے سامنے پڑا نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زندہ ہو اور چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہا ہو۔ بہرحال جب قریب سے جائزہ لیا تو اطمینان خاطر ہو گیا کہ وہ واقعی اور بجا طور پر مرا پڑا ہے، جس پر میرے آدمیوں کی ایک بھیڑ اس کے ارد گرد کہکہے لگاتی، رقص کرتی، چیختی چلاتی، بچوں کی طرح جشن منانے لگی، اور جوش و مسرت میں مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر شیر کے مردہ جسم کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ یہ شکر گزاری کا جشن اپنے اختتام کو پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو گولیوں نے اپنا کام دکھایا ہے، ایک تو بائیں کندھے کے پیچھے جو گھستی ہوئی دل تک چلی گئی تھی، اور دوسری ٹانگ کے اوپر لگی تھی۔ یہ ایک ایسا انعام تھا جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا تھا۔ اس شیر کی لمبائی ناک سے لے کر دم تک 9 فٹ 8 انچ تھی۔ وہ 3 فٹ 9 انچ اونچا تھا، اور اسے اٹھا کر کیمپ تک لانے کے لیے 8 آدمیوں کی ضرورت پڑی۔ صرف ایک خرابی تھی، وہ یہ کہ جھوپڑیوں سے شکار لے جاتے ہوئے کانٹوں کی فصیل عبور کرتے ہوئے کانٹوں سے کھرونچ لگنے کے باعث اس کی کھال اپنی اصلی شکل میں نہیں رہ گئی تھی۔ اس شریر آدم خور کی موت کی خبر ملک کے طول و عرض میں آنن فانن عام ہو گئی۔ ٹیلی گرام کے ذریعے مبارکباد کے بے شمار پیغامات آنے لگے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ریل کے ذریعے یہاں تک کہ اس کی چھتوں پر بیٹھ کر بھی وہاں پہنچنے لگی تاکہ اس کی کھال کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اس شیر کی موت کے بعد تصاووں میں ہماری مشکلات ختم ہو گئی تھیں۔ اب بھی اس کے بہت سارے ساتھی تھے، اور جلد ہی ناخوشگوار واقعات سنائی دینے لگے۔
چند راتوں کے گزرنے سے پہلے ہی اس نے مستقل راستے کے انسپیکٹر پر حملے کی کوشش کی۔ وہ ان کے بنگلے کی سیڑھیوں پر چڑھ کر برآمدے میں دبے پاؤں شکار کے لیے چکر لگانے لگا۔ انسپیکٹر نے آواز سنی تو سمجھا کہ یہ کوئی کلی ہے جو نشے میں پھر رہا ہے، اس لیے غصے سے چیخ کر کہا، جاؤ بھاگو۔ لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نہیں نکلا۔ انسانی گوشت کی خوراک نہ ملنے کی مایوسی کے بعد اس نے انسپیکٹر کی چند بکریوں کو ہلاک کیا اور اسی وقت وہیں بیٹھ کر کھا لیا۔ جب میں نے اس واقعے کی اطلاع سنی تو فیصلہ کیا کہ دوسری رات انسپیکٹر کے بنگلے کے قریب ہی بیٹھوں گا۔ خوش قسمتی سے ایک آہنی کٹیا خالی پڑی تھی جس میں ایک مناسب سوراخ بھی تھا جہاں سے فائر کیا جا سکتا تھا۔ اس کے سامنے میں نے 3-4 بکریوں کو چارے کے طور پر ریل کے ایک ٹکڑے سے باندھ دیا جس کا وزن 250 پاؤنڈ تھا۔ پوری رات کسی واقعے کے بغیر گزر گئی، لیکن صبح ہونے سے ذرا پہلے شیر آیا، ایک بکری پر حملہ کیا، اسے دبوچ کر کھینچتا ہوا لے جانے لگا تو دوسری بکریاں اور ریل کا ٹکڑا اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ میں نے اس سمت میں کئی فائر کیے، لیکن شدید اندھیرے کے باعث کچھ دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اگر مجھے کوئی کامیابی ہوئی تو وہ یہ کہ میں نے اپنی ہی ایک بکری کو ہلاک کر دیا۔ میں ایسے موقعوں کے لیے کبھی کبھی خواہش کیا کرتا تھا کہ مناسب ٹارچ ہوتی۔ دوسری صبح میں کیمپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ ہمیں تینوں بکریوں اور ریل کے ٹکڑوں کا جلد ہی سراغ مل گیا۔ پھر ہم پاؤ میل دور وہاں پہنچے جہاں شیر اپنا شکار کھا رہا تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں چھپا مصروف تھا اور جب اس نے ہمارے پہنچنے کی آوازیں سنی تو غصے سے غرایا۔ ہم جب اس کے قدرے قریب ہوئے تو اس نے حملہ کرنے کے لیے جھاڑیوں سے ایک قدم باہر نکالا۔ فوری طور پر تمام کے تمام لوگ ایک قریبی درخت پر چڑھ گئے سوائے میرے مددگار مسٹر ونکلر کے، جو میرے ہمراہ ثابت قدمی سے کھڑے رہے۔ بہرحال درندے نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ہم نے جھاڑیوں میں پتھر پھینکے تو خاموشی نے باور کرایا کہ وہ کہیں دور چلا گیا ہے، اس لیے ہم احتیاط کے ساتھ آگے بڑھے۔ ہم جب اس مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ 2 بکریوں کو چھوئے بغیر بھاگ چکا ہے۔ ان امکانات پر غور کرتے ہوئے کہ شیر اپنا کھانا ختم کرنے کے لیے ضرور آئے گا، میں نے ایک مضبوط سی پاڑ مردہ بکری کے قریب کھڑی کی اور رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے پوزیشن سنبھال لی۔ اس موقع پر میں اپنے بندوق بردار مہینہ کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا کہ وہ نگاہ رکھے، کیونکہ میں کئی راتوں کو جاگتے جاگتے تھک چکا تھا اور اوڑھ کر لیٹ گیا تھا تاکہ تھوڑی دیر بہت نیند لے سکوں۔ میں بھی آرام سے لیٹا ہی تھا کہ یکایک محسوس ہوا کہ کوئی میرا بازو بار بار ہلا رہا ہے۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ مہینہ بکری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شیر، اس سے سرگوشی میں کہا۔ میں نے اپنی ڈبل بیرل اٹھائی جس میں پہلے ہی گولی بھر دی گئی تھی اور سکون سے انتظار کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد مجھے صلہ مل گیا کیونکہ میری نظریں وہاں تھیں جہاں شیر کی آمد کے امکانات تھے۔ اس جگہ کی جھاڑیوں میں ہلچل سی ہوئی، پھر وہ خاموشی سے نکل کر کھلی جگہ پر پہنچا، قریب قریب ہمارے نیچے۔ میں نے بندوق کی دونوں نالیں تقریباً ایک ساتھ اس کے شانے پر خالی کر دی۔ پھر میری مسرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس ناگہانی آفت کے ساتھ ہی گر گیا۔ میں نے جلدی سے رائفل اٹھانی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ جھاڑیوں میں پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر بھی میں نے اندازاً اس کی طرف فائر کر دیا، تاہم مجھے صبح اس سے ملنے کی توقع تھی۔ صبح روشنی ہونے سے کچھ پہلے ہی ہم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ 1 میل تک کے راستے میں اسے تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کیونکہ جگہ جگہ خون کے نشانات دکھائی دیتے رہے، اور چونکہ وہ کئی جگہوں پر آرام کے لیے رکا تھا اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ بری طرح زخمی ہوا ہے۔ بہرحال ہماری تمام سعی بے نتیجہ رہی کیونکہ آگے خون کے نشانات نہیں ملے۔ اس کے علاوہ زمین پتھریلی تھی، اس لیے قدموں کے نشانات بھی نہیں تھے کہ اس کا پیچھا کیا جاتا۔ این اسی وقت سر گلفورڈ مولس ورتھ KCIE انڈین ریلوے کے کنسلٹنٹ انجینئر فورن آفس کی طرف سے تصاووں کے دورے پر آئے۔ پل اور دوسرے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے بہت سی تصاویر بھی اتاری، جن میں سے چند کو انہوں نے ازراہ عنایت اس کتاب میں اشاعت کی اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ انہوں نے آدم خوروں کی طرف سے پیدا کی جانے والی پریشانیوں پر ہمدردی کا اظہار کیا اور اس بات سے خوش ہوئے کہ ان میں سے کم از کم ایک مر چکا ہے۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دوسرے شیر کی جلد ہی ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے، مجھے ان کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ یاد ہے جس سے عیاں ہو رہا تھا کہ انہیں اس بات پر شبہ تھا، کیونکہ میں نے اعتماد سے کہا تھا کہ میں اسے چند دنوں میں شکار کر لینے کی توقع کر رہا ہوں۔
اس واقعے کے 10 دنوں تک میرے دشمن کا کہیں بھی سراغ نہ لگ سکا۔ چنانچہ میں سمجھنے لگا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کہیں جھاڑیوں میں مر چکا ہوگا۔ بہرحال میں رات میں اسی طرح حفاظتی تدابیر کرتا رہا، اور یہ ہماری خوش نصیبی تھی جو ایسا کیا، ورنہ کم از کم مرنے والوں کی فہرست میں ایک نام کا اضافہ ہو جاتا، کیونکہ 27 دسمبر کی رات کو میں یکایک اپنے ٹرالی چلانے والے کی خوف میں ڈوبی ہوئی چیخوں کو سن کر بیدار ہو گیا، جو میری جھونپڑی کے قریب ہی ایک درخت پر سو رہا تھا۔ چیخنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک شیر اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر نکلنا پاگل پن ہوتا، اس لیے کہ چاند تبیز بادلوں میں چھپ گیا تھا اور اتنا اندھیرا ہو چکا تھا کہ 1 گز سے زیادہ دور نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بس صرف یہ کیا جا سکتا تھا کہ اس درندے کو بھگانے کے لیے فائر کیا جائے۔ اس سے بظاہر مطلوبہ نتائج برآمد ہو گئے، کیونکہ دوبارہ ان لوگوں کی چیخیں یا آوازیں نہیں سنائی دیں، لیکن آدم خور کچھ دیر تک چاروں طرف خاموشی سے چکر لگاتا رہا، کیونکہ صبح کو ہر خیمے کے ارد گرد میں نے اس کے پنجوں کے نشانات دیکھے۔ درخت کے چاروں جانب اس کے قدموں کے نشانات سے ایک دائرہ سا بن گیا تھا۔ دوسری شام میں نے اسی درخت پر پوزیشن سنبھال لی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ وہ دوسری کوشش ضرور کرے گا۔ رات کی ابتدا بڑی ہی خراب ہوئی، کیونکہ میں جب درخت پر چڑھ رہا تھا تو میرا ہاتھ ایک خطرناک سانپ کی پر پڑا جو کنڈلی مارے ایک شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میں فوراً ہی نیچے اتر آیا، لیکن میرے آدمیوں میں سے ایک نے ایک بڑے ڈنڈے کے ذریعے اسے بھگا دیا۔ خوش قسمتی سے راستہ صاف اور بادلوں سے پاک تھی خوش قسمتی سے رات صاف اور بادلوں سے پاک تھی، اور چاند کی روشنی سے دن جیسا اجالا ہو رہا تھا۔ 2 بجے رات تک میں نے جاگ کر پہرے داری کی اور پھر مہینہ کو جگا دیا کہ اب اس کی باری ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں آرام کے ساتھ سوتا رہا، اس طرح کہ میری پیٹھ درخت پر تھی۔ پھر یکایک کسی پراسرار خیال کے ذریعے اٹھ بیٹھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ گو کہ مہینہ مستعدی سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے محتاط انداز میں اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن مجھے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نصف حد تک مطمئن ہو کر دوبارہ لیٹنے جا رہا تھا کہ ایسا لگا جیسے جھاڑیوں میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ میں چند سیکنڈ تک اس جگہ کو بغور دیکھتا رہا۔ حرکت کرتی ہوئی چیز دیکھنے میں نے غلطی نہیں کی تھی۔ یہ آدم خور تھا جو ہم پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہمارے درخت کے ارد گرد زمین کھلی تھی اور صاف تھی۔ ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی چند جھاڑیاں تھیں، اور میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اس درندے کو پوری طرح دیکھ سکتا تھا کہ وہ آہستگی سے ہمارے چاروں جانب چکر کاٹ رہا ہے، چھوٹی جھاڑیوں کی آڑ کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ اس کی مہارت چگلی کھا رہی تھی کہ وہ آدمیوں کا پرانا شکاری ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا کہ میں اس بار اسے چھوڑ دینے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ اس خیال کے تحت میں نے اس کا قریب آنے تک انتظار کیا، تقریباً 20 گز دور، اور پھر اس کے سینے پر 303 کا فائر کر دیا۔ مجھے گولی لگنے کی آواز سنائی دی، لیکن بدقسمتی سے یہ اسے گرانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ ایک دہشت ناک گھراہٹ کے ساتھ مڑا اور لمبی چھلانگیں مارتا بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے سے قبل میں نے میگزین رائفل سے 3 فائر کیے۔ اس کی دوبارہ گھراہٹ سے میں سمجھ گیا کہ ان آخری گولیوں میں سے کسی نے اپنا کام دکھایا ہے۔ ہم بے چینی سے دن ہونے کا انتظار کرنے لگے اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنے ساتھ ایک مقامی کھوجی کو لے لیا تاکہ صحیح طور پر اس کی تلاش کر سکوں، جبکہ مہینہ ایک چھوٹے ہتھیار کے ساتھ پیچھے چلنے لگا۔ جگہ جگہ خون کے فوارے بکھرے پڑے تھے، اس لیے جلد ہی وہاں تک پہنچ گئے۔ جنگل میں ہم 100 میل کے قریب چلے ہوں گے کہ اپنے سامنے سے انتباہی گھراہٹ آتی سنائی دی۔ ہم نے دیکھا کہ آدم خور ہماری جانب دیکھ رہا ہے اور اس کے دانت غصے سے غضبناک دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے فوراً ہی نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ وہ اچھلا اور ہم پر فیصلہ کن چھلانگ لگائی۔ میں نے ایک بار پھر فائر کیا اور اس کا قصہ پاک کر دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک بار پھر اٹھا اور لنگڑاہٹ کے باوجود انتہائی تیز رفتاری سے میری طرف بڑھا۔ تیسرے فائر کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اس لمحے میں نے اپنا ہاتھ مارٹینی کی طرف بڑھایا، امید تھی کہ اس سے اسے روکا جا سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ اپنی جگہ نہیں تھی۔ حملے کی دہشت مہینے پر بری طرح اثر انداز ہوئی تھی، اس لیے وہ اور چھوٹا ہتھیار دونوں ایک درخت پر تھے۔ اس صورتحال میں
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسی سے کام چلاؤں، جو میں نے وقت ضائع کیے بغیر کر دیا۔ گو کہ میرے فائر سے اس کی پچھلی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، پھر بھی وہ درندہ مجھ تک پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ جیسا ہونا چاہیے تھا، میں اس کے درخت کے نزدیک آنے سے قبل ہی مزید اوپر چڑھ گیا تاکہ اس کی پہنچ سے دور ہو جاؤں۔ جب شیر نے یہ محسوس کیا کہ اس نے دیر کر دی ہے تو واپس گھنی جھاڑیوں میں چلا گیا، لیکن اب میں نے مہینہ سے کاربائن لے لی تھی اور پہلے ہی فائر کیا تو لگا کہ وہ اس کے ذریعے موت ثابت ہوئی ہے، کیونکہ وہ گر کر بے حرکت ہو گیا۔ شاید یہ انتہا درجے کی بیوقوفی تھی کہ میں درخت سے اتر کر اس کی طرف چلا گیا۔ مجھے اس وقت سخت تعجب ہوا جب اس نے کود کر دوسرے حملے کی ابتدا کر دی۔ بہرحال اس بار مارٹینی کی ایک گولی اس کے سینے اور دوسری سر میں ماری تو اس کا قصہ پاک ہو گیا۔ وہ اپنے راستے پر اور مجھ سے 5 گز کے فاصلے پر گرا اور مر گیا۔ اس وقت اس کے منہ میں گری ہوئی ایک شاخ تھی جسے وہ غصے میں بھنبوڑ رہا تھا۔ اس وقت تک کیمپ کے کارکنوں کی توجہ فائرنگ کے باعث اس طرف ہو چکی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ان کے جذبات اس درندے کے خلاف انتہائی شدید تھے جس نے ان کے بہت سارے ساتھیوں کی زندگی کے چراغ گل کیے تھے۔ مجھے انہیں روکنے میں کافی دشواری پیش آئی، جو اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے۔ مقامی کلیوں کی خوشیوں کے دوران میں نے شیر کو اپنی جھوپڑی میں لے کر آ گیا، جو وہاں سے زیادہ دور نہیں۔ میں نے جب اس کے مردہ جسم کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس جسم میں گولیوں سے پیدا ہونے والے 6 سوراخ تھے۔ اس کے علاوہ اس کی پشت میں گوشت میں ایک اور گولی پیوست ہوئی تھی جو میں نے 10 دن قبل ماری تھی۔ ناک کی نوک سے دم تک اس کی لمبائی 9 فٹ 6 انچ تھی اور اونچائی 3 فٹ 11.5 انچ تھی۔ اس کی جلد بھی اپنے ساتھی کی طرح فصیل میں لگی جھاڑیوں کے کانٹوں سے خراب ہو کر رہ گئی۔ دوسرے شیطان کی موت کی خبر ملک کے طول و عرض میں فوراً ہی پھیل گئی اور مقامی لوگ دور دور سے شکار کیے ہوئے شیر اور شیطان کے قاتل، مجھے وہ لوگ اسی نام سے پکارتے تھے، کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ کلی جو بھاگ گئے تھے وہ بھی تصاوو واپس آ گئے۔ مجھے بھی اطمینان خاطر ہوا کہ وہ میرے کام میں باقاعدگی پیدا ہو گئی اور اس کے بعد آدم خوروں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ بات خوش آئند تھی کہ کارکنوں کا رویہ ان دونوں شیروں کو مارنے کے بعد مجھ سے بہتر ہو گیا تھا، بجائے مجھے قتل کرنے کے جیسا کہ انہوں نے پہلے کوشش کی تھی۔ اب میرے ساتھ اچھی طرح پیش آنے لگے تھے اور انہوں نے اپنی احسان مندی کے اظہار کے لیے مجھے ایک چاندی کا پیالہ تحفے میں دیا۔ اس کے ساتھ ہندوستانی زبان میں ایک طویل نظم لکھی گئی جس میں ہماری صبر آزما حالت کا ذکر اور بالآخر میری فتح کا بیان تھا۔ چونکہ نظم ہماری مشکلات بائبل کی زبان میں تھی، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ بھی کرایا تھا۔ چاندی کا پیالہ میرے لیے ایک بہت بڑا انعام اور سخت جدوجہد کے بعد حاصل کی ہوئی ٹرافی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے اوپر یہ تحریر کندہ ہے: جناب والا، ہم اوورسیئر، ٹائم کیپر، مستری اور کارکنان آپ کو یہ پیالہ اپنے تشکر کے اظہار کے طور پر دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے 2 آدم خوروں کو ہلاک کرنے میں بہادری کا مظاہرہ کیا، جبکہ آپ کی اپنی جان کو بھی شدید خطرات لاحق تھے۔ اس طرح ہمیں بھی دہشت ناک افرید کی خوراک بننے سے بچایا، جو راتوں کو خاموشی سے ہمارے خیموں میں گھس کر ہمارے ساتھیوں کو لے جایا کرتے تھے۔ اس پیالے کو پیش کرتے ہوئے ہم آپ کی طویل عمر، خوشیوں اور کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ سر، ہم آپ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ بابو پرشوتم ہرجی پرمار، اوورسیئر اور کلرک تمام کارکنوں کی جانب سے۔ تصاوو بتاریخ 30 جنوری 1899۔ اس سے قبل کہ میں تصاوو کے آدم خوروں کا قصہ ختم کروں، یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ ان دونوں شیروں کو دوسرے جنگلی جانوروں کے مقابلے میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کا ذکر انگلستان کے دارالامراء دی ہاؤس آف لارڈز میں وقت کے وزیر اعظم نے کیا۔ یوگینڈا ریلوے کی تعمیر میں پیش آنے والی دشواریوں کا ذکر کرتے ہوئے لارڈ سالزبری نے کہا: تمام کام 3 ہفتوں تک معطل رہا، کیونکہ اس علاقے میں آدم خور شیروں کی جماعت نمودار ہوئی اور ہمارے کارکنوں کی بد نصیبیوں کی وجہ بن گئی۔ بالآخر تمام کے تمام مزدوروں نے اس وقت تک کام پر جانے سے انکار کر دیا جب تک کہ لوہے کے حصار سے ان کی حفاظت کا انتظام نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ریلوے کا کام ہونا ممکن نہیں تھا جب تک کہ کوئی پر اشتیاق شکاری ان شیروں سے نجات نہ دلا دے۔ ہمارا کام رکا رہا۔ اس کے علاوہ 3 مارچ 1900 کے اسپیکٹیٹر میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا: شیر جس نے ریلوے روک دی۔ اس مضمون سے مندرجہ ذیل اقتباس لیا گیا: شیر کی کہانی کے متوازی جس نے سماریا کی تعمیر کو روکا، دوسرے کسی بھی شخص کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، اور اگر سمارٹریوں کے پاس خوف کی چوتھائی وجہ بھی تھی، جیسے کہ ریلوے کے کلیوں کی،
تو ان کے مقامی دیوی دیوتاؤں کو منانے کی خواہش آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر تمام کے تمام شیروں کے قصے عراق کے قدیم بادشاہوں کے زمانے سے لے کر 19ویں صدی کے آخر زمانے تک کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ اپنی دہشت و بربریت اور غم و اندوہ میں ایک جیسے نہیں ملیں گے۔ انسانوں کے سلسلے میں ان کا ظالمانہ برتاؤ یا نفرت، وہ چاہے مسلح ہوں یا نہ ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، ان دونوں درندوں کی کہانی ہمیں پوری کہانی ماضی میں دور تک لے جاتی ہے، اور غیر ترقی یافتہ قدیم دور کے لوگوں کا اس قسم کے دشمنوں کے مقابلے میں زندگی گزارنا دشوار نظر آتا ہے۔ آگ جسے ان گوشت خوروں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ بات حیرت انگیز لگتی ہے کہ تصاوع کے شیروں کو آخر زہر کے ذریعے کیوں نہیں ہلاک کیا گیا، جس کے لیے کچلا اسٹریچنائن ایک زہر جو کہ آسانی سے استعمال کیا جا سکتا تھا، جو یقیناً اثر انداز ہوتا۔ انسان کے ابتدائی زمانے میں زہر ہی استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ منطقہ ہارا کے لوگ دونوں امریکن اور مغربی وسطی ایشیا کے اس کی قوت کار کو تسلیم کرتے تھے، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ قدیم یورپ یا پھر عراق یا دیگر اشیا کے لوگوں میں سے کسی نے شیر یا بھیڑیے کو اس طرح ہلاک کیا ہو۔ وہ ہمیشہ اپنے بادشاہ یا قبیلے کے سربراہ یا کسی ماہر کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ اس افریت سے ان کی گلو خلاصی کرائے۔ بادشاہ کے لیے یہ کھیل کا شکار نہیں بلکہ فرض ہوا کرتا تھا۔ اس طرح وہ لوگوں پر حکومت کرنے کا جواز فراہم کرتے تھے۔ تھیسیس نیو یارک نے درندوں اور لٹیروں سے شاعرائیں صاف کی، ہرکولس نے شیروں کو ہلاک کیا، سینٹ جارج اژدہوں کا قاتل بنا، اور دیگر اس قسم کے لوگوں نے اپنے کارناموں سے شہرت عام پائی۔ اسی طرح دریائے تصاوع کی کہانی اور انسان کے لیے ان کی خدمات کو ہم آج تک توصیفی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب سینکڑوں لیمپ کی روشنیوں سے جنگل جگمگا رہا تھا اور ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ تک یہ صدا گونجی تھی کہ پہلا شیر ہلاک ہو گیا، پھرتی سے آنے والا ازدحام آدھی رات کے جنگل پر غالب ہوا۔ ان کے سر ان کے قدموں پر تھے، افریقی جنگلی ناچ اور دیگر شکر گزاری کے اظہار میں رقص کر رہے تھے۔ مسٹر پیٹرسن کو اسے عام انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہی تو نجات دہندہ ہیرو تھے اس وقت جب انسان مخلوقات کا حاکم بھی نہیں رہا تھا اور کسی بھی وقت جنگلی درندوں کے ذریعے ہلاک ہو سکتا تھا۔ یہ تمام تر شہادتیں دو آدم خوروں نے حاصل کی۔ انہوں نے 28 انڈین کلیوں کو لقمہ اجل بنایا، اس کے علاوہ لاتعداد بدقسمت افریقیوں کو بھی جن کی ہلاکتوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشنز کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔